الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. رواه الترمذي في كتاب البر والصلة. وجاء في الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام اذا لم تستحyi فاصنع ما شئت. رواہ البخاری. برادران اسلام، بزرگان دین، دیگر سامعین، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ منافقون اور سورہ التحریم کی ایک آیتوں کا ٹکڑا اور اس کے بعد ایک حدیث جو امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں نقل کی ہے صحیح سند سے، اور امام بخاری نے جو روایت اپنی بخاری میں نقل کی ہے انہیں پڑھا ہے، اور انہی قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کے تناظر میں کچھ باتیں جدید ٹیکنالوجی اور فائدے یا نقصانات اس عنوان سے رکھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی ہی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو میرے آپ کے آخری پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر. عنوان سے آپ حضرات نے اس کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جو آج کا عنوان ہے وہ بڑی ہی اہمیت کا حامل عنوان ہے. آپ غور کریں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، ایجادات، اختراعات جنہیں نام دیا جاتا ہے، یہ اگر انسان بغور مطالعہ کرے تو اللہ کی ایک نعمت ہے. اور اللہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے انسانوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے. اللہ نے انسانوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ٹیکنالوجی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ نے انسان کو دماغ دیا اور انسان نے اس دماغ کا اپنے بل بوتے اس کو استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے نت نئی ایجادات، اختراعات اور ٹیکنالوجی اس نے جو ہے ظاہر کی اور بنائی.
ہم اور آپ غور کریں گے ٹیکنالوجی کی تاریخ پر، تو انسان نے سب سے پہلے جیسا کہ ملتا ہے تاریخ سے، دو پتھروں کے درمیان رگڑ پیدا کر کے آگ بنائی، اور یہ اختراعات کا سلسلہ چلتا ہوا بھاپ کے انجن سے، ہوائی جہاز سے ہوتا ہوا، اور پھر آج کے دور میں کمپیوٹر اور موبائل کی ٹیکنالوجی تک آ کر تھما، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ ہم اور آپ جو اس مقام پر بحث کریں گے، باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں موبائل، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس موضوع کی وضاحت سے پہلے دو تین چیزیں جو تمہیدی طور پہ سمجھنا، نقطتاً سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ سوشل میڈیا کسے کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا جس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں، سماجی رابطے اور تعلق، جو ایک دوسرے سے انسان کنیکٹ ہوتا ہے، اسے سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے کئی طریقہ کار ہیں، کئی ذرائع ہیں، جیسے ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، کمپیوٹر ہے، اور جو ہے نیوز پیپر ہے، خطوط ہے، اس کے علاوہ اور دیگر بہت سی چیزیں، جس میں ایک موبائل بھی سوشل میڈیا کا حصہ ہے۔ اب ہم غور کریں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے، اس میں خاص طور سے موبائل اور کمپیوٹر، اس کا اللہ رب العالمین نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ پہلی چیز، سورہ ضحیٰ کا مطالعہ کریں گے، سورہ نمبر 93، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو جو اللہ نے تم پر نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرو۔ یہ تمام ٹیکنالوجیز جو ہیں، جتنی بھی ترقیات ہیں، ایجادات ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے بندوں کو، انسانوں کو انعام ہے، اور ان انعام کو اللہ بندے پر ظاہر ہونا پسند فرماتا ہے۔ یعنی جو بھی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی ایجادات ہے، جو بھی نئی نئی ترقیات ہیں، ان میں انسان اپنے آپ کو داخل کر سکتا ہے، ان کا استعمال کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ شریعت کے، اسلام کے دائرے کے اندر ہو، حدود میں ہو، شریعت کے دائرے سے باہر نہ جائے۔ اس اہم نقطے پر غور کریں۔ اب اس کے بعد نعمتوں کو غلط استعمال کرنا، یہ اللہ نے نعمتوں کو استعمال کرنے کو حکم دیا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمرو بن شعیب عن جدہ عن ابیہ عن جدہ سے روایت ہے ترمذی میں، کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے، اس کا اثر اللہ بندے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے ایک بندے کو اللہ نے نعمت دی ہے اور وہ استعمال نہ کرے اور اس میں بخیلی کرے، کنجوسی کرے، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ لیکن نعمت کا غلط استعمال کرنے سے بھی اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک نعمت ہے موٹر سائیکل، بائک، ایک استعمال بندہ کر رہا ہے، اب اس کو بے قابو ہو کر تیز رفتاری سے چلا رہا ہے، اب وہ موٹر سائیکل کچھ دور جانے کے بعد حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، وہ بائک سوار بھی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں نعمت کی غلطی ہے کہ نعمت کو استعمال کرنے والے کی غلطی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں نعمت کی غلطی نہیں ہے، بلکہ نعمت کا غلط اور بیجا استعمال کرنے والے کی غلطی ہے کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسرے انداز میں اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، خاص طور سے سوشل میڈیا میں موبائل ہے، کمپیوٹر ہے اور دیگر انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال، یہ چیز اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے ہی متعین کی ہے، بنائی ہے، دی ہے، نعمت ہے۔ لیکن اگر بندے اس کا غلط استعمال کریں گے تو جس طرح سے موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد، حادثے کا شکار ہونے کے بعد غلطی نعمت کی نہیں استعمال کرنے والے کی ہے، ایسا ہی معاملہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ اس کو ہم دوسرے انداز سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے حلال جو کھانے ہیں، جو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کے طور پہ، چاہے اس میں جو ہے چاول لیجیے، دال لیجیے اور دیگر چیزیں جو کھانے کی جائز چیزیں اللہ رب العالمین نے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے مقرر کی ہے۔ اب اگر ایک بندہ، جائز تو ہے کھانا،
لیکن پیٹ بھرنے سے زیادہ کھا لے لے. کھانا کھا رہا ہے بیٹھ کر، جیسے ہم رمضان وغیرہ میں دیکھتے ہیں آدمی کو جو ہے بیٹھ کے روزہ کھولنے کے بعد اتنا زیادہ کھا لیتا ہے کہ چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. ایک بندہ ہے، اب کھانے کو جو حلال ہے جائز ہے، لیکن اس کو اپنے سخت قوت سے زیادہ، پیٹ سے زیادہ، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں ٹھوس لینا، یعنی زیادہ بھر لینا، زیادہ کھا لینا، جو طاقت اور قوت اس کے پیٹ سے بڑھ کر ہے. اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ دو میں سے ایک. پہلے تو قے آئے گی، قے نہیں آئے گی تو چکرائے گا، بیمار پڑ جائے گا، پیٹ درد شروع ہو جائے گا اور دیگر عوارض میں مبتلا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس جائز اور حلال کو غلط طریقے سے استعمال کیا، تو نقصان کا ذمہ دار بنا اور نقصان اٹھانا پڑا. یہ میں نے تمہیدی باتیں اس لیے کی ہیں، یہ جو بہت اہم ہے. دوسرا نقطہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں بندوں پر عام کیوں کی ہے؟ اتنا زیادہ ٹیکنالوجیز عام کیوں ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ پہلے جو ہے موبائل بڑا جو ہے نادر تھا، کسی کے پاس ہوتا تھا، کمپیوٹر کسی کے پاس ہوتا تھا، اس سے پہلے تھا بھی نہیں. 100 سال کے اندر یہ سب چیزیں ہوئی ہے. اب یہ غور کرے کہ اللہ نے یہ نعمتیں کیوں اتنی عام کی ہیں. آپ سورہ نحل کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک نقطہ ملے گا. اللہ رب العالمین سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. یہ اللہ امتوں میں اور ہم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیوں بھیجا اللہ نے؟ تاکہ کل قیامت کے دن کوئی امتی، کوئی فرد اللہ کے سامنے یہ شکوہ نہ کرے، چاہے پھر وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، کسی جنگل بیابان میں رہنے والا ہو، کل اللہ کے سامنے یہ نہ بیان کرنے لگے کہ اللہ مجھ تک تیری ہدایت رہنمائی نہیں پہنچی تھی، اللہ مجھے حق اور باطل میں فرق نہیں معلوم ہوا، سچ اور جھوٹ میں مجھے تمیز نہیں معلوم ہو سکی. اسی لیے آپ غور کریں، اس دور میں جو موبائل عام ہے اس کی وجہ دیکھیں، اس میں استعمال کرنے والے شہری بھی ہے، دیہاتی بھی ہے، بچہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، عمر دراز بھی ہے، مرد بھی ہے، خواتین بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے دیہاتوں میں جنگلات وغیرہ میں بھی جو ہے بڑے جنگلات ہیں افریقہ کے، اس میں بھی استعمال ہو جا رہا ہے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ کوئی بھی دنیا کا انسان کل قیامت کے سامنے اللہ سے عذر نہ بیان کرے. اللہ فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15 میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی بندے کو عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ رسول کو پہنچائیں، رسول کی باتوں کو پہنچائیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول کا جو رسول آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی باتوں کو پہنچانے کے لیے ہر انسان تک اللہ نے یہ ٹیکنالوجی کو عام کر دیا ہے. بندے کے ہاتھ میں موبائل نظر آئے گا، کمپیوٹر نظر آئے گا. کیوں نظر آ رہا ہے موبائل اور کمپیوٹر؟ اس لیے یہاں تک کہ پہلے تو بینا لوگ دیکھتے تھے، اب نابینا بھی استعمال کر رہے ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بندہ نابینا ہے، اسے آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے، ایک بندہ گونگا ہے، زبان سے بول نہیں پاتا ہے، پھر بھی برابر وہ موبائل کا استعمال کر رہا ہے. گونگا ہے تو اشارے سے بات کر رہا ہے دیکھ کر. یہ سب اللہ کی طرف سے. نابینا ہے، نہیں دیکھ پا رہا ہے، سن کر استعمال کر لے رہا ہے، اس سے کنیکشن کر لے رہا ہے، باتیں کر لے رہا ہے. کچھ سننا ہے تو سن کر جو ہے دیکھ اپنے حالات سے واقف ہو جاتا ہے. یہ سب عام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے بندے پر، ہر بندے تک اسلام پہنچ جائے کہ بھائی کل کوئی قیامت کے دن نہ کہے اللہ مجھ تک اسلام نہیں پہنچا تھا. یہ اہم نقطہ ہے. اور جو تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ بندے کو کوئی بھی نعمت جو اللہ نے دی ہے اسے استعمال کرنے میں محتاط رہنا چاہیے. غیر محتاط ہونے میں وہ نعمت اس کے لیے باعث ہلاکت بن جاتی ہے، جس کی میں نے تفصیل بیان کی ہے. آپ غور کریں، آج ہمارے معاشرے میں بندہ مومن کو، خاص طور سے ایمان والے کو، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ موبائل وہ چلا رہا ہے کہ موبائل اسے چلا رہا ہے. ہمیں آپ کو یا آج کے وقت میں یہ غور کرنا چاہیے کہ موبائل کو بندہ چلا رہا ہے کہ بندے کو موبائل چلا رہا ہے. اگر موبائل بندہ چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر بندے کو موبائل چلا رہا ہے، ٹیکنالوجی چلا رہی ہے، تو اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں نوجوان طبقے کو غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی زندگیوں کو موبائل چلا رہا ہے۔ اٹھنے کا وقت موبائل طے کر رہا ہے، سونے کا وقت موبائل طے کر رہا ہے، کھانے کا وقت موبائل طے کر رہا ہے۔ تو یہ غور کرا جائے کہ کیا ہم ہر شخص اپنے آپ پر غور کر سکتا ہے کہ مجھے موبائل چلا رہا ہے کہ میں موبائل کو چلا رہا ہوں، ٹیکنالوجی کا میں استعمال کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی مجھے استعمال کر رہی ہے۔ ہر بندے کو اس پر غور کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے فائدے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ خاص طور سے ٹیکنالوجی کا فائدہ کیا ہے؟ وقت کی بچت اور محنت شاقہ سے تحفظ، یہ بڑا اہم فائدہ ہے۔ پہلے بہت سا وقت لگتا تھا کچھ کام کرنے کے لیے، اب منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں پہلے بہت سے مزدور لگتے تھے کام کرنے کے لیے، اب ایک مشین کر دیتی ہے کام۔ تو یہ وقت اور محنت شاقہ کا تحفظ، یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ لیکن اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ آج ہمارے معاشرے میں ہیں۔ وہ کیا نقصانات ہیں خاص طور سے موبائل کے، اس کی تفصیل میں آپ کو رکھتے ہوئے بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، سورہ دہر، سورہ نمبر سورہ آخر 29ویں پارے کی ہے، سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اللہ اس میں فرماتا ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ بتایا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ اللہ نے اختیار انسان کو دے دیا ہے، اللہ نے اختیار انسان کو دے دیا۔ یہ نقطہ انسان کو سمجھ نہیں رہا ہے، ایمان والوں کو سمجھ نہیں رہا ہے کہ اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے۔ اب اپنے اختیار سے انسان اپنے آپ کو لے کر چلے کہاں چلنا چاہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر گزار والا، شریعت والا، انسانیت والا، جو اللہ کا بتایا وہ نظام اور قانون اس کے مطابق چلے، وہ اما کفورا، من مانی کرتے ہوئے اپنے من سے فیصلے کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ اللہ نے دونوں اختیار انسان کو دیا ہوا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آدمی جو ہے، اگر بندہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کر چلنا چاہے تو مشکلات اور تکالیف آ سکتی ہیں، لیکن اسے صحیح راستے پر بھی زندگی گزارنا ممکن ہے۔ اور اگر ایک بندہ چاہے کہ مجھ سے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ غلط راستے سے زندگی گزارے تو بھی اس کی زندگی گزر جائے گی، جتنی اس کی مقدر دنیا میں اللہ نے لکھی ہے۔ اس کی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ جو نسبت ہے حضرت عمر سے بھی ملتی ہے، حضرت علی سے بھی ملتی ہے رضی اللہ عنہما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے جس نے جو ہے چوری بھی کی اور دیگر گناہ بھی اس نے کیے، شراب نوشی بھی کی، اور اس کے بعد حضرت عمر کے پاس ان کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ حضرت عمر اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو سزا دینے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر سے کہتا ہے، وہ شخص جو مجرم کی کنڈیشن میں حضرت عمر کے پاس آیا ہے، کہتا ہے، امیر المومنین مجھے آپ کس چیز کی سزا دو گے؟ میں فلاں بھی کرتا ہوں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اتنا سب کر تو سب چھوڑ دو، غلط کر تو ورنہ سزا زیادہ ملے گی، اللہ کو جواب دینا ہے، سمجھاتے ہیں اس کو۔ تو اس شخص کہنے لگتا ہے کہ عمر المومنین میں اتنے ایک ساتھ اتنا سب نہیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ مجھے ایک ایک کر کے چھوڑنے کے لیے کہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ماشاءاللہ بڑے مائنڈیڈ اور دور اندیش تھے، یہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ مختصر سی چیز ہے، جھوٹ بولنا میں چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وعدہ کر لیتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہمارے اسلاف میں جو لوگ تھے گرچہ مجرم ہی تھے لیکن ان کے اندر وعدے کا پاس و لحاظ تھا۔ اب چنانچہ جو ہے اپنے گھر پہنچتا ہے، اس کا جو ہے پیشہ رات میں ڈاکہ زنی اور شراب جو ہے پینا اس کا عام معمول۔ چنانچہ جو ہے جب اپنے ڈاکہ زنی کے لیے نکلتا ہے تو اس سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر امیر المومنین صبح مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے ڈاکہ ڈالا تھا، اگر کہوں گا کہ نہیں ڈالا تھا تو مشکل میں آ جاؤں گا، غلط ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر کہوں گا کہ ہاں ڈاکہ ڈالا تھا تو مجھ کو سزا ملے گی۔ ایسے ہی معاملہ آتا ہے شراب پینے کا، کہ شراب پینے بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اگر امیر المومنین صبح پوچھ لیں مجھ سے عمر فاروق کہ تم نے جو ہے شراب پی تھی، میں کہوں گا کہ اگر نہیں تو جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر کہوں گا کہ ہاں تو مجھے سزا ملے گی۔ حضرت عمر فاروق دیکھیے ماشاءاللہ کتنے مائنڈیڈ تھے، ایک چیز پر انہوں نے پابندی لگائی، بس تو جھوٹ نہیں کہنا۔ چنانچہ جو ہے دھیرے دھیرے وہ پانچوں جو خامیاں تھیں اس کے اندر، برائیاں رات میں جو کرتا تھا وہ سب چھوٹ گئی۔ اب دن نکلتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، واپس ہوتا ہوں۔
بولے کیوں؟ بولے نہیں طاقت نہیں ہے مجھے، پھر میرے سب مسائل آ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے وعدہ کہ تمہیں اس پر جمنا رہے گا، برقرار رہنا ہوگا۔ چنانچہ جو ہے اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے، 1 دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 3 دن ہوتا ہے، ایسے گزرتے جاتا ہے۔ اب معاملہ جو ہے اس کے بال بچوں کا بھوک پیاس کا آ جاتا ہے۔ چنانچہ جو ہے تیسرے چوتھے روز حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں آ کر، امیر المومنین معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے میری جو ہے یہ جو وعدہ تھا اس وعدے سے میں جو ہے اپنے آپ کو عہد کو توڑ دیتا ہوں، ہٹ جاتا ہوں۔ تو امیر المومنین بولتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے ہاں پڑھتا ہوں۔ بولے ابھی تم نے فجر پڑھی ہے؟ بولے ہاں پڑھی ہے۔ تو بولے کچھ نئی چیز تمہارے سامنے نہیں آئی؟ بولے جب سے پڑھ رہے ہو؟ بولے ہاں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، توبہ اللہ سے کر لیا ہوں سب چیزوں کا، سب گناہوں کا۔ تو حضرت عمر بولتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں آئی؟ نئی چیز کو تمہاری زندگی میں نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، بس ایک چیز مجھے آج نظر آئی۔ بولے میں نماز فجر کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو ایک بوڑھا شخص جو ہے مسافر گزر رہا تھا، اس نے گزرتے گزرتے مجھے پوٹلی دے دی، 2 پوٹلیاں اس کے پاس تھی، سفر میں تھا۔ اس نے مجھے میرے پاس ایک پوٹلی رکھی اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، آپ کا گھر راستے میں پڑتا ہے، میں اس طرف سفر پہ جا رہا ہوں، اگر چند گھنٹوں میں، اس نے بتایا کہ اتنے گھنٹوں میں اگر میں آ جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تیرا حصہ ہو گئے، تو پوٹلی تو استعمال میں لے لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر تم نے جو ہے کتنا وقت ہوا؟ بولے کافی وقت ہو گیا اس کی جانے، اس نے جو وقت متعین کیا تھا میں اتنے وقت میں آؤں گا وہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے تمہارے لیے انتظام کیا، جاؤ دیکھو کیا ہے۔ جب وہ شخص جاتے ہیں تو جانے کے بعد جب پوٹلی کھولتے ہیں تو اس وقت کے قیمتی زیورات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو اس وقت کی کرنسی اور پیسے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، بڑا خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی زندگی توبہ استغفار تو انہیں کر ہی لی تھی، سیدھے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ اس پوری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اگر رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہے تو بھی جائے، اگر لیفٹ ہینڈ سے کھانا چاہے تو بھی اندر جائے۔ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، کیسے وہ استعمال کرتا ہے، رائٹ سے چلتا ہے کہ لیفٹ سے چلتا ہے، یہ انسان کو اللہ نے اختیار، جو مقدر میں ہے وہ تو بہرحال اس کو ملنا ہے، چاہے رائٹ سے لیوے چاہے لیفٹ سے لیوے، مراد یہ ہے کہ صحیح راستے سے لیوے یا غلط راستے سے لیوے۔ اللہ نے یہی بات قرآن میں کہی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے بندوں کو دونوں راستے بتائے ہیں، اب اختیار ہے کہ کون سے راستے سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو موبائل اور ٹیکنالوجی میں خاص طور سے موبائل اور کمپیوٹر بھی یہ اللہ کی نعمت ہے، بندوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ اسے ہم کون سے انداز سے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر جائز انداز سے استعمال کر رہے ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہے تو فائدہ مند ہوگا، اور اگر اسے غلط انداز سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور معاشرے کے اندر اس ٹیکنالوجی کا زیادہ تر استعمال غلط انداز سے ہو رہا ہے، جس کے بہت سے نقصانات معاشرے میں دکھ رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ اس میں سے پہلا نقصان، اس کے کئی نقصانات اشارتاً بتا دوں۔ پہلا نقصان ہے کہ اگر اس کو بغور نہ دیکھا جائے اور صحیح سے استعمال نہ کیا جائے تو اس کے استعمال سے معاشرے میں ایمان کا خطرہ بھی لاحق ہے، ایمان کا خطرہ بھی، خصوصاً نوجوان نسل کو جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے ایمان کا خطرہ بھی اس سے لاحق ہے۔ کس طرح سے؟ اس کی ہم مثال سمجھ سکتے ہیں۔ ہم میڈیا پہ استعمال کرتے ہیں موبائل وغیرہ، اور موبائل میں اس میں چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو یا جو بھی سائٹ سے ہی ہو، ہم استعمال کرتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ اب اس میں ہم تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ یہ بات اسلام کی ہے کہ نہیں ہے، اور چھوٹی سی بظاہر نظر آنے والی اچھی بات کو بلا سوچے سمجھے معاشرے میں فارورڈ کیا جا رہا ہے، بڑھا دیا جا رہا ہے، اسلام سمجھ کے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے، حالانکہ وہ اسلام کی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے آتا ہے، میسیجز آتے ہیں، اس میں 2-3 اہم نقطے ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو آپ کو شیطان روکے گا۔ کیوں شیطان روکے گا بھائی؟ اگر وہ شرعی بات ہے اور بندہ ایمان والا ہے تو پھر وہ شیطان کے ورگلانے میں نہیں آئے گا۔ یہ فارمولہ جو ہے نقصان دہ ہے۔ یہ ایسے جملے سے اگر پھر آپ مسلمان ہیں، اللہ والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں تو آپ اس کو ضرور آگے بڑھائیں۔ آدمی سوچتا ہے واقعی میں تو ایسا ہوں، بلا تحقیق کے آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ جو بات ہے وہ بات شریعت کی ہے کہ نہیں ہے، اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایمان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ جیسے جو ہے
ہمارے معاشرے میں عام ہے، کوئی چیز آتا ہے اور اس کو آدمی بیان کر دیتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے جیسے یہ ایمان کی بات ہے، حالانکہ وہ ایمان کی بات نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا تھا جو زیادہ تر نیچے لکھا رہتا ہے حضرت علی کا فرمان۔ اب میں نے خود جو ہے تحقیق کی ہے ایک فرمان کے اوپر، ایسے تو بہت سے فرامین آتے ہیں جو حضرت علی کے ہوں یا نہ ہو، لیکن میں نے خود تحقیق کی ہے کہ حضرت علی کا تو چھوڑو، کسی صحابی کا بھی فرمان نہیں ہے، کسی صحابی کا بھی فرمان وہ نہیں تھا۔ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا حضرت علی، فرمان لکھ دیا ایک قول اور اس کے نیچے حضرت علی نام لکھی ہے۔ آپ غور کریں یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ ایسا معاملہ حضرت علی کیوں لکھا رہتا ہے؟ یہ چلانے والے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو گہرائی سے مطالعہ کیے ہوئے اسلام کا، وہ اس میں شیعہ بھی ہیں اور شیعوں کی طرف سے یہ چیز آ جاتی ہے اور لکھ دیا جاتا ہے نیچے حضرت علی وغیرہ وغیرہ۔ لوگ جو ہے ارے ہاں حضرت علی کی بات ہے، اب بلا تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے ایک چیز اور مطالعہ کی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ان کے الفاظ کو تھوڑا سا بدل کے انداز الگ کر کے جملے کو، اور اس کے بعد نیچے حضرت علی لکھا ہوا تھا، جبکہ وہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہ ایمان کے لیے خطرہ کیسے بنتا ہے؟ یہ ایمان کے لیے خطرہ کیسے بنتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے ظاہر بات ہے وہ جان بوجھ کر ہی آگے بڑھا رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے کہ دین ہے اسلام ہے تو یہ عمدن آ جائے گا۔ اگر تحقیق نہیں ہے تو اس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ میں نے اس کی ایک مثال دینا چاہا تھا۔ مثال یہ ہے، ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہوئی رات میں موسلا دھار۔ اب وہ عام طور سے عرب میں جو ہے دو موسم ہوتے ہیں کہ ایک ہے بارش کا اور ایک ہے صیف گرمی کا، تیسرا موسم سردی کا وہاں پر نہیں ہے، بیچ میں سردیاں ہوتی ہیں، گرمیاں ہوتی ہیں، بارش بھی بیچ میں ہونے لگتی ہے۔ موسم عام طور سے دو ہی ہے، جسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں رحلۃ الشتاء والصیف، دو رحلہ یعنی دو گروپ جاتے تھے تجارت کے لیے، ایک صیف میں اور ایک شتا سردی میں، بارش میں نہیں جاتا تھا، یعنی بارش کا موسم ڈکلیئر نہیں ہے۔ چنانچہ جو ہے اچانک موسلا دھار بارش ہوئی رات میں۔ اب رات میں جب بارش ہوئی تو صبح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو ہے موقع بموقع فجر کے بعد یا دیگر نمازوں کے بعد جو ہے کچھ نصیحتی کلمات کہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو نصیحت کی، اور ایسی نصیحت کہ گویا ہم کو جو ہے اس سے جو ہے ہمارے جو ہے آنسو بہنے لگے، دل کانپنے لگے۔ حضرت جابر یا کسی اور صحابی سے منقول ہے۔ تو خیر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، آپ موقع سے نصیحت کرتے تھے۔ اب فجر کے بعد ایک مرتبہ آپ نے نصیحت کی، اور نصیحت میں یہ کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ صحابہ کرام رونے لگے، کیونکہ کفر والا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے کہ آدمی اگر کفر کی حالت میں مر جائے تو جہنم ہے۔ صحابہ کرام رونے لگے، سب کے سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کس نے کفر کیا؟ ایمان کی حالت میں صبح کی ہو تو سمجھ میں آیا، لیکن کفر کی حالت میں اب ہم میں کس نے کفر کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقطہ بیان کیا کہ جو رات میں موسلا دار بارش ہوئی ہے تو جس نے کہا کہ فلاں 76 ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا یہ بے موسم بارش ہے فلاں کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ بارش فلاں کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم و مشیت سے ہی ہوگی، چاہے وہ بے موسم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی حکمت اس میں بھی چھپی ہوتی ہے، کوئی چیز بے موسم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو چنانچہ جو ہے وہ بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا یہ ایمان رہا کہ فلاں 76 کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کافر ہو گیا، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم و مشیت سے ہی بارش ہوئی رات میں، بے موسم ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے حکم و مشیت سے ہوئی، تو وہ مومن رہا۔ یہ چھوٹا سا نقطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر آج ہمارے معاشرے کے لیے خاص طور سے جو میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ اور جو فیس بک اور انسٹاگرام، ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی آدمی کے ایمان کو ختم کر سکتی ہے۔
یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ قیامت کے قریب ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک بندہ صبح مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور ایک بندہ شام میں مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کے اس جو ہے میڈیا کے اس سوشل میڈیا کے موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ پر بغور مطالعہ کریں، دیکھیں، دھیان دیں، تو اس سے معاملہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے 100% صحیح ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہے جو ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ نظروں کا اختلاط یہ بھی بہت اہم ہے۔ نظروں کا اختلاط یہ سوشل میڈیا خاص طور سے موبائل اور کمپیوٹر کا نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، کہ آنکھیں زنا کرتی ہے، وزناہما النظر، اور ان کا زنا نظر ہے، دیکھنا ہے۔ آج ہم غور کریں سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے خلط ملط جو ہے ویڈیو آتے ہیں، اس کے اندر جو ہے پھر آدمی جو ہے مختلف لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، اس میں محرم غیر محرم بھی آ جاتے ہیں۔ خاص طور سے اگر ایک مرد ہے تو اس کے لیے خاتون جو ہے اگر وہ غیر محرم ہے تو اس کے لیے بات کرنا، اس سے کو دیکھنا، اس سے جو مخاطب ہونا یا ملنا، یہ شریعت میں بالکل منع ہے۔ اور یہ موبائل اس کے ذریعہ بن جاتا ہے۔ پہلے جو ہے باتیں ہوتی ہے، بعد میں جو ہے ملاقات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم اور آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک مرد اور خاتون جو ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، اگر اکٹھا ہو جاتے ہیں دو لوگ تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ نظروں کا اختلاط بھی یہ میڈیا کا اور جو ہے خاص طور سے کمپیوٹر اور موبائل کا جو نقصان ہے۔ فحاشی کی طرف رغبت یہ بھی ایک ذریعہ بنا ہوا ہے جو بندے کو فحاشی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کی ترغیب دلاتا ہے۔ دھیرے دھیرے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جو ہے فحش کو اپنانے لگتا ہے۔ اور فحش کے تعلق سے حضرت علامہ اصبہانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام راغب اصبہانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر برا کام چاہے قولی ہو یا فعلی ہو وہ فحش ہے، اور یہ جو ہے موبائل اس میں آدمی کو داخل اور شامل کر دیتا ہے، کچھ ظاہری میں اور کچھ باطنی انداز میں۔ غیر محسوس طور سے آدمی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بے حیائی کی طرف رغبت یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث پڑھی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ والحیاء فی الجنہ، اور حیا جو ہے جنت میں جانے والا۔ اور والبضاء من الجفا والجفاء من النار، کہ جو فحش گوئی ہے، فحش بات ہے، عمل ہے، یہ جو ہے جفا ہے اور یہ اجڑ پن ہے، جہالت ہے، اور والجفاء من النار جہنم میں جانے والا معاملہ ہے۔ تو یہ جو بے حیائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور اس کے بعد نمازوں کے فرائض کا اہتمام کرنے سے بندے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں یہ محض سستی کی بنا پر نماز کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ کون نمازی؟ جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں، ریاکاری دکھاتے ہیں، غیر شرعی طور پر نماز ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ظاہر بات ہے نماز پڑھنے کو اگر غیر شرعی ریاکاری کے مقصد سے ادا کی جا رہی ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک بندہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے تو بدرجہ اولا ہلاکت ہے۔ تو یہ جو ہے نماز سے، فرائض سے بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی جو ہے خاص طور سے موبائل کی، اگر بندہ اس میں جو ہے بلا غور فکر لگا رہے تو بندے کو دھیرے دھیرے جو ہے شیطان اس کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور دھیرے سے وہ شیطان کے ساتھ لگا رہتا ہے اور شریعت کا نافرمان ہو جاتا ہے، فرائض چھوٹ جاتے ہیں۔ اس پر آپ غور کر سکتے ہیں، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ بہت اہم بات ہے، ایک بندہ اگر اللہ کے ذکر سے دور ہو، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے دور ہو، تو پھر اللہ فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے شیطان متعین کرتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اذان ہو رہی ہے اور جو ہے نماز نہیں جا رہا ہے، وہ موبائل میں لگا ہے، چاہے کسی بھی طرح سے۔ اب اگر اذان ہو گئی، فرائض ہیں، تو اس کے بعد کتنا بھی اہم ہے پھر وہ غیر فرض ہے،
وہ پھر اس کی اہمیت نہیں. چاہے قرآن ہی پڑھ رہا ہو, اگر اذان کا وقت ہے, معلوم ہے نماز کا وقت ہے, آدمی سوچے میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں, تفسیر ہی تو پڑھ رہا ہوں, تو نہیں ہے. ایک فریضہ آپ کے سامنے ہے, یہ نوافل میں ہے, یہ فرائض نہیں ہے, سنن میں ہے. تو آپ فریضے کو چھوڑ کر سنن نوافل میں پڑھیں تو غلط ہے. تو اگر ایک بندہ جو ہے غیر شرعی چیزوں میں لگا ہوا ہے, چاہے وہ پھر گیم کا ہو یا ناجائز چیزیں دیکھنے میں لگا ہوا, اور اس میں پڑھا, اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میں سے ہٹتا ہے, اس میں لگا ہوا ہے اور گہرائی میں جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے, کچھ منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے, نماز ختم ہو جاتی ہے, بندہ سوچتا ہے میں اب جاؤں گا اب جاؤں گا اب جاؤں گا, دھیرے سے نماز ختم ہوتی ہے, دوسری نماز کا وقت آنے لگتا ہے, بندہ اس میں ہی لگا ہوا رہتا ہے, کیونکہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے, اور شیطان اس کو دھیرے دھیرے وہ ملمہ سازی کرتے ہوئے, اس کا مزاج بناتے ہوئے اس میں ایک حصہ دار بنا دیتا ہے, اور پھر وہ شیطان کے راہ پر نکل پڑتا ہے, اللہ رب العالمین کے فرائض کو احکامات کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی نقصان ہے. جب فرائض چھوٹتا ہے تو نوافل تو بدرجہ اولا آدمی چھوڑ دیتا ہے. نوافل کا بھی اہتمام اس کی وجہ سے ختم ہوتے جاتا ہے. میوزک سننا یہ بھی اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام فرمان ہے, الجرس من الشیطان, کہ سیٹھی شیطان کے حصے میں سے ہے. اب اس کو جو ہے دوسرے انداز سے آدمی کہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچیاں دف بجا رہی تھی, گنگنا رہی تھی, تو جواز کے راستے نکالے, تو یہ خیر انسان کو شیطان جو ہے یہ راستے ہموار کر کے بتاتا ہے, حالانکہ اسلام میں اس کے لیے ممانعت ہے اور شریعت میں اس کی جو ہے نفی کی گئی ہے. اب اس کو ساز کی شکل میں دے وے, اس کو گیت کی شکل میں دے وے, یا اس کو نعت کا ہی انداز کیوں نہ دے وے, لیکن اگر وہ میوزک ہے تو بہرحال اس کی ممانعت ہے. سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں ومن الناس من یشتری لہو الحدیث, جو برائیوں کو خریدتے ہیں اور اس کے بعد برے خباتوں کو لوگوں پہ جو ہے خرید کر پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں. یہ اس طرح سے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. جھوٹ اور مزاح یہ بھی اس کے ایک نقصان میں سے بڑا نقصان ہے. یہ ہے تفصیلی باتیں ہیں. یہ جھوٹ جو ہے یہ کیسے میڈیا پر, سوشل میڈیا پہ, موبائل پہ عام ہوتا جا رہا ہے, اس پر ہم غور کریں. مزاح مذاق یہ دونوں چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہے. آج ہم دیکھیں آدمی لائک اور شیئر کے چکر میں کہ بھائی مجھے چند لائک مل جائے, چند لوگ مجھے پسند کرنے لگے, مجھے میری باتوں کو شیئر کریں, لوگوں میں پھیلائیں, اس کے ناطے آدمی جو ہے جائز ناجائز ہر کام کو کر بیٹھ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے بے بنیاد بات میں ہنسانا لوگوں کو بے وجہ, اور خاص طور سے لوگوں کو چٹکلا بیان کر کے جو غلط طریقے سے باتیں ہیں وہ بیان کر کے لوگوں کو جو ہے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی جو ہے اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے, اگر اس کا مقصد لائک یا شیئر ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ بے بنیاد اور مزاحیہ بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور اس سے جو ہے لوگ ہنس رہے ہیں, اور وہ جو ہے لوگوں کو مزاح کا جو ہے ایک سبب بنتا ہے, تو یہ بھی گمراہی کا راستہ بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم لوگ اکثرو جو ہے زیادہ رو اور کم ہنسو, کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. ہم اور آپ اس کو غور کر سکتے ہیں. ایک آدمی جو بہت زیادہ ٹھٹے لگا لگا کے بارہا ہنستے رہتا ہے, پھر اس کی سوچ, اس کا دل بہت کمزور ہوتا ہے. دلوں کو مردہ کر دینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس لیے بلا وجہ ہنسی والی بات کو یا ہنسانے کے لیے جھوٹ بات کو پھیلانے سے محتاط رہنا چاہیے, اور جھوٹی باتیں اگر لوگ پھیلا رہے ہیں تو اس کا حصہ چاہے لائک سے یا شیئر سے ہرگز نہیں بننا چاہیے. اسی طرح جو ہے وقت کا ضیاع, آپ غور کریں کہ وقت جو ہے اتنا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے بارے میں انسان جو ہے غفلت کا شکار ہے, ایک وقت اور ایک فراغت, یعنی صحت اور فراغت کے بارے میں انسان جو ہے غفلت کا شکار ہے. آپ غور کریں وقت کا ضیاع کیسے ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, راتیں بیت رہی ہے, دن بیت رہا ہے, گزر رہا ہے, اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے, اور پھر دنیا کے جو ذمہ داریاں ہیں, اس جو حقوق ہے, ان حقوق کو پامال کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ کے حقوق کو بھی پامال کر دیتا ہے. اور وقت کے تعلق سے کسی نے کہا ہے الوقت کالسیف, کہ تلوار کی طرح وقت ہے, تلوار کی طرح وقت ہے. ان لم تقطعہ یقطع, اگر تم اس کو اچھی طرح سے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا.
آپ غور کریں، آدمی اگر وقت کو غلط استعمال کرے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وقت اس کو ختم کر دے گا اور پھر وہ افسوس کرتا رہے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا، چڑیا جب چگ گئی کھیت تو اس کے بعد ملال کر کے افسوس کر کے فائدہ نہیں ہے۔ موقع سے جب اللہ رب العالمین سمجھ دے دے اسی وقت بندے کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ صحت میں خطرات، یہ ٹیکنالوجی خاص طور سے میڈیا اور موبائل کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان ہے۔ صحت میں اثر انداز ہوتا ہے۔ صحت میں کیسی؟ صحت میں جیسے ایک بندہ ہے اسکرین پہ لگا ہوا ہے، موبائل اسکرین پہ لگا ہے، دیکھ رہا ہے، یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہے، اب دھیرے دھیرے اگر وہ غور نہ کرے، کافی وقت لگاتا جائے تو دھیرے سے اس کی آنکھیں جو ہے کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھ کی بینائی اس کی کمزور پڑتی جاتی ہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ کہ جو گردن کے جو بیماری پھیل رہی ہے، جو گردن موڑنے میں درد ہوتا ہے، یہ بھی وہ کمپیوٹر اسکرین یا موبائل اسکرین پہ مسلسل بیٹھ کر دیکھنے سے، کمر درد جو بیماریاں عام ہو رہی ہے اس کی بھی وجہ جو ہے یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی بیماریوں کا سبب یہ بن جاتا ہے، گیس ایسیڈیٹی کی جو شکار انسان ہو جاتا ہے وہ بھی اس میں بہت زیادہ وقت دینے کی وجہ سے یہ، اور اسکرین پہ بیٹھنے کی وجہ سے یہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ہیں خراب ہوتی ہے، گردن اور موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کی بیماری ہے۔ پیٹ کی مختلف بیماری ہوتی ہے، دماغ کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں آپ نے سنا ہوگا، ابھی جلدی کی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے، میں نے بہت افسوس ہوا جب دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے دماغ کی بیماری میں کیسے مبتلا ہوا۔ ایک بندہ ہے، اس نے کوئی گیم وغیرہ کھیلتا تھا ہوگا، اب وہ کافی اس نے کھیلا، یہاں تک کہ دماغی سطح سے بیمار ہو گیا۔ تو مجھے دیکھ کر یہ افسوس ہوا، یہ میڈیا سے معلوم ہوا، اس نے جو ہے ایک بیٹھا ہوا چپل اس کو کسی نے دے دیا، تو چپل میں دیکھ کر وہ مار رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہاں یہ، یعنی وہ دماغی سطح سے پاگل ہو گیا ہے۔ یہ بھی اس کا ہی نقصان ہے، اس کے غلط استعمال کرنے کا نقصان ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک بچی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بچی جو ہے تھر تھرانے لگی تھی، 8-9 سال کی بچی جو تھر تھرا رہی تھی، کانپ رہی تھی، وہ بیماری اس کو لگی۔ کیوں لگی؟ کہ مسلسل بلا یعنی ناغا اس کو جو ہے موبائل میں لگی تھی اور ان کے والدین نے اس پر دھیان توجہ نہیں دی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچی کو جو ہے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جو ڈاکٹر اس سے معذرت چاہنے لگے کہ بھائی اس کا کوئی حل اور اس کی کوئی دوا نظر نہیں آتی ہے۔ تو خیر اس سے محتاط رہنا چاہیے، یہ مختلف بیماریوں اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ فضول خرچی، یہ روپیہ پیسے کو بلا وجہ خرچ کرنے کا ایک غیر جائز طریقہ بھی ہے۔ جائز طریقے سے آدمی خرچ کرے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمت کا استعمال کرو، جیسے کہ ابتدا میں نے کہا۔ لیکن اگر غیر جائز آدمی استعمال کرتا ہے تو یہ چیز اس کے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی، یہ فضول خرچی ہو جائے گی جو اس کے جو ہے گرفت کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں نوجوان طبقوں میں یہ بیماری عام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک موبائل استعمال کر رہا ہے، اب جو ہے مارکیٹ میں ایک نیا موبائل لانچ ہوا، اب نوجوان طبقے میں بیماری عام طور سے، اب بس اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ نیا جو آیا ہے اتنے ریم کا ہے، اتنے جو ہے جو اس میں جی بی ہے، اب مجھے یہی موبائل لینا ہے۔ تو پھر اس کو ارینج کرنے کے لیے وہ جائز ناجائز، والدین سے ناراضگی اور جو ہے معاشرے سے ناراضگی مول لے لیتا ہے اور اس کو ارینج کرنے جو ہے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیز جو ہے انسان کو برائی میں جو ہے برائی کا جو ہے ارادہ کرنے، برائی پر جو ہے ابھارنے کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے۔ مرد و زن کا اختلاط یہ بھی سبب بنتا ہے جو ہے سوشل میڈیا اور خاص طور موبائل اور کمپیوٹر کا، کہ دھیرے سے پہلے باتیں ہوتی ہے، باتوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے، جو شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومن خواتین کے لیے کہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ باپردہ رہیں، اور مردوں کے لیے کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اگر ایسا معاملہ اتفاقاً بھی ہوتا ہے تو ایک بار کی گنجائش ہے۔ آپ غور کریں، ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ایک بار جو بندہ عمدن نہیں غلطی سے نظر اٹھے تو اس کی معذرت ہے، چھوٹ ہے ایک بار کی، یعنی ایک بندہ ہے کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، اچانک نظر پڑے گی تو اللہ رب العالمین جو ہے غلطی سے ایک نظر معاف، لیکن اگر جان بوجھ کے دیکھے تو وہ صحابی کا واقعہ بڑا دلچسپ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو نوجوان صحابی تھے ایک بار اللہ معاف کر دے گا، تو انہوں نے ایک ہی بار کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے ایک بار معاف ہے، تو میں مسلسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی جو ہے ان کو سختی سے منع کیا تھا اور کہا کہ عمدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، بلکہ جو ہے انجانے میں اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ خیر
آرام و سکون چھن گیا معاشرے کا، اور چھننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے مطالعے کا شوق ختم ہو گیا۔ میں مختصر سے بتا دوں، مطالعے کا شوق معاشرے میں ختم ہو گیا، کتابوں کا آدمی جو ہے کتابوں کو چھوڑ کر اس میں لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، فائدہ تو ہے لیکن اس کے نقصانات بہت ہیں، پھر اس میں جو ہے آدمی دین کا ذوق نہیں رکھ پاتا ہے، صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بھی جو ہے موبائل اور کمپیوٹر کا نقصان ہے کہ صلہ رحمی ختم ہو گئی۔ کیسے؟ ایک آدمی جو ہے بیٹھا ہوا ہے دن بھر، نہ والد کا حکم مان رہا ہے، نہ والدہ کا حکم مان رہا ہے، اسی طرح جو ہے نہ رشتہ داروں کا خیال کر رہا ہے، نہ کسی کو حقوق ادا کر رہا ہے، موقع ہی نہیں جانے کے لیے، چھٹی نہیں مل رہی ہے اس کو۔ یہ جو اس کے معذرتیں ہیں، یہ جو ہے اس کا نقصان ہی ہے۔ بیوی بچوں کے حقوق نہیں ادا ہو رہے ہیں۔ نفسیاتی مریض ہونا یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ میڈیا کے یعنی خاص طور سے موبائل کا نقصان کیا ہے؟ آدمی نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ کیسے نفسیاتی مریض ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ اس نے بار بار اسکرین پہ انگوٹھا گھمانا ہے، اب وہ ہر چند منٹ کے بعد ابھی موبائل ایسے رکھے گا نہیں، وہ نفسیاتی مریض کس طرح سے موبائل ابھی رکھا نہیں، پھر اس کے ذہن میں آتا ہے لاؤ کسی نے شیئر تو نہیں کیا، لاؤ کسی نے لائک تو نہیں کیا، پھر اٹھا کر موبائل دیکھتا ہے، ہاں کوئی لائک نہیں کیا، پھر رکھتا ہے، پھر دماغ میں آتا ہے، پھر اٹھا کر دیکھتا ہے، صبح نیند میں سے اٹھتے پہلے موبائل دیکھتا ہے کہ میری باتوں کو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے شیئر کیا۔ یہ انسان کو نفسیاتی مریض بنا دے رہا ہے۔ آدمی اس کو غور نہیں کر رہا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے نفسیاتی مرض کا شکار ہو جا رہا ہے۔ بار بار نوٹیفیکیشن دیکھنا یہ بھی نفسیاتی مریض کا مرض کا شکار ہونے کی ایک علامت ہے۔ کمنٹس اور لائک کے پسند کے لیے پریشان رہنا یہ بھی نفسیاتی مرض کے شکار ہونے کی ایک علامت ہے۔ تہمت کا عام ہو جانا یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے، ایک دوسروں پر تہمتیں لگانا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون الغیبہ، صحابہ کرام سے پوچھا تھا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے کے اندر خامی ہے اس کو بیان کرنا یہ غیبت ہے، یعنی ایک خامی ہے بندے میں اس کو لوگوں میں عام کرنا یہ غیبت ہے، اور اگر خامی نہیں ہے اور کوئی بیان کرتا ہے یہ بہتان ہے، اور یہ اس سے غیبتیں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، برائی کا بیان کرنا، یہ برائی کو عام کرنا یہ اس کا ذریعہ بن گیا ہے۔ دشمنان اسلام کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے یہ، جو اسلام کو مسلمانوں کو نقصان دے رہا ہے۔ ایک نقطہ بہت اہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں موبائل کو استعمال کرنے سے دشمنان اسلام نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا ہے اور اسلام کے خلاف اس کو جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، پونا میں ایک دکان لگی تھی، اس میں دکان کے اوپر انگلش میں لکھا ہوا تھا اسلامک ریسرچ سینٹر، اسلامک بک سینٹر۔ اب ایک بندہ گزرے گا وہاں سے تو دیکھے گا اسلامک ریسرچ سینٹر یا اسلامک بک سینٹر، تو اس کے بعد فوراً جا کے چند کتابیں دیکھے گا اور اپنے شوق کے حساب سے کوئی کتاب خرید لے گا۔ حالانکہ وہ عنوان تو تھا، اس کو جو سوشل میڈیا میں موبائل وغیرہ میں بھی ڈالا گیا اور اس کو باقاعدہ جو ہے پونا میں لگایا گیا، اسٹال لگایا گیا، حالانکہ وہ دکان قادیانیوں کی تھی۔ دکان کس کی تھی؟ وہ قادیانیوں کی۔ اب ایک بندہ جو ہے ایک مسلمان عام ذہن کا ہے، اب جائے وہاں سے ارے ہاں اسلامک ہے، تحقیق نہیں ہے زیادہ، اب جا کے قرآن ان کا لے لے اور پڑھ لے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگے، یا اس کی باتیں اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے، تو یہ گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی میڈیا پر، موبائل وغیرہ پر عام طور سے آتا ہے۔ آپ غور کریں، عربک قرآن آپ ترجمہ کریں، تفسیر قرآن، اس میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر اسٹارٹنگ میں جو آئے گا میڈیا پر، موبائل پر یا کمپیوٹر پہ، تو وہ زیادہ تر قادیانوں والا پہلا آئے گا۔ جو اوریجنل ہے وہ بعد میں آئے گا، آپ تحقیق کریں گے، نام لکھیں گے جب آئے گا، لیکن آپ صرف ڈال دیں گے تفسیر قرآن، چاہیے انگلش میں آپ ڈالیں یا اردو میں ڈالیں، تو آپ کو پہلے قادیانیوں والا دے گا۔ تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ جو میڈیا سے نکال رہے ہیں اس کو صحیح طرح سے غور فکر اور تحقیق کے بعد ہی نکالنا چاہیے، ورنہ دشمنان اسلام نے اس کو ہتھ کنڈا بنا لیا ہوا ہے استعمال کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے۔ دھوکہ دہی بھی یہ اس کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو ہے سیلفی، یہ بھی اس کا بڑا نقصان ہے۔ ہم دیکھنے میں آتا ہے، معاشرے میں سننے میں آتا ہے، موقع بموقع سے بھائی فلاں سیلفی لیتے لیتے جو ہے ٹرین کے جو ہے زد میں آ گیا، کوئی اوپر دیوار سے کود گیا، گر گیا۔ یہ ہمارا معاشرے میں بھی جلد یعنی ماضی قریب کا واقعہ ہے، دہلی کا زو میں ایک بندہ جو ہے
سیلفی لیتے لیتے جو ہے شیر کے سامنے آ گیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا چند سالوں پہلے وہ جو ہے شیر سے اس کا دماغ جو ہے معاف ہو گیا تھا، شیر سے معافی مانگ رہا تھا، اس طرح سے شیر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور مر گیا۔ تو خیر یہ سیلفی کے نقصانات ہیں جو آدمی اس پر خاص طور سے نوجوان اور بچے جو اس کے اندر ملوث ہے اس میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ سیلفی بھی جو ہے زندگی کو سلب کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے اور جو اسی کا نقصان ہے۔ اسلامی عقائد اور تعلیمات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شیعی تعلیم کو اسلامی تعلیم بتا کر بیان کیا جا رہا ہے، اس سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو ورغلانا اور متحد نہ ہونے کا ایک ذریعہ یہ بن گیا ہے، آپس کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، بے بنیاد خبروں کو عام کرنا اس کا مقصد ہو گیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تمہارے پاس اگر کوئی فاسق و فاجر خبر لائے، خاص طور سے ایسا بندہ جس کے بارے میں آپ شکوک شبہات میں مبتلا ہوں کہ بھائی پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے فتبین، تم تحقیق کر لو اس کی اور اس کی باتوں کی۔ میں نے میڈیا پہ، وقت ختم ہو رہا ہے، میڈیا پہ میں نے دیکھا تھا، میں بھی ماشاءاللہ اس پہ رہتا ہوں اور رہنا بھی چاہیے، فائدہ مند بھی اگر آدمی اس کو صحیح استعمال کرے تو خیر ایک مرتبہ جو ہے اس پہ آیا، فیس بک پہ کمنٹ آیا، ایک بندہ داڑھی والا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اس کو کون پسند کرتا ہے، کون اس کو لائک نہیں کرتا ہے۔ داڑھی کی طرف ایسے بیک گراؤنڈ میں اشارہ دیا ہوا تھا، داڑھی کی طرف اشارہ تھا، ایک آدمی بنا ہوا تھا، اب اس میں لکھا تھا کون اس کو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے داڑھی کو۔ تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا چاہنے والے الگ ہیں، نہیں چاہنے والے، انکار کرنے والے الگ، دونوں طرح سے لوگ آتے ہیں۔ میں نے تحقیق کی اس آدمی کے اوپر کہ یہ آدمی کون ہے جو بتا رہا ہے داڑھی کو سامنے رکھ کر کے کون اس کے اوپر چاہتا ہے۔ کہ اس کی تحقیق میں نے جب کی، کافی وقت لگ گیا تھا، کافی ساتھیوں سے میں نے مشورہ لیا، معلومات نکالی، اس کے بعد تحقیق جب ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک یہودی ہے، اب ایک یہودی داڑھی کے تعلق سے کیوں بول رہا ہے؟ بھائی کون پسند کرتا ہے، نہیں کہ پسند کرتا ہے۔ خیر یہ معاشرے میں جو ہے مسلمانوں کو متحد نہ ہونے دینا، آپس میں لڑاتے رہنا اور بے بنیاد باتوں کو اسلامی بات بیان کر کے عام کرنا، یہ ان کا ایک ہتھ کنڈا بن گیا ہے، اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ اور خاص طور سے جو واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، جو استعمال کرتا ہو اور اگر اس میں کوئی خبر آتی ہے تو بلا تحقیق کے اس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کافی تاکید بھی کی ہے، اور بھی کچھ باتیں جو اہم ہیں رہ جاتی ہیں، ان سے انشاءاللہ آئندہ موقع سے بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جو سوشل میڈیا ہے، جو ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو جائز اور صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہوئے۔ اللہ رب العالمین اگر یہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، نونہالوں کے لیے، ہماری جو ہے اولادوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن رہا ہو تو اللہ اس سے بچنے کی ہمیں، ہماری اولاد کو توفیق عطا فرما دے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات سے جو ہے روشناس ہونے اور اس سے جو ہے متفق ہونے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے ہوئے۔ اگر کوئی مسئلہ باقی ہو تو انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیل رکھی جائے گی، اور اگر کوئی پوچھنا چاہتا تو انشاءاللہ اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جمعہ جو درود پڑھتے ہیں اصل میں جی جی کہاں تک صحیح ہو؟ درود پڑھنا جمعہ کے دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔